الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ سپرد کرو امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کو، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کرو اپنے ذیشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر۔ یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ کیا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو کتابیں اتاری گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، اور چاہتا ہے شیطان بہکا دے انہیں دور تک۔ پہلے بیان میں تفصیل سے منکرین حق کا حال بیان کیا گیا، یہ فرماتے ہوئے کہ ان کا کوئی ایمان نہیں اور وہ بہت بڑی سزا کے حقدار ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ ان کے لیے عظیم الشان اجر ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ایک تو یہ گروہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کا، اور دوسرا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہنے والوں کا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محروم رہے وہ ہر قسم کے گناہ کے مرتکب ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوئے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے والے ہمیشہ کے لیے جنتی بن گئے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگ گناہ کے مرتکب اس لیے ہوئے کہ ان کے دلوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا اور ان کو دنیا کی محبت میں گرفتار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور آداب بھول کر بے ادبی کے مرتکب ہوئے اور دین کو دنیا پر قربان کر دیا۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہمیشہ کے لیے جنتی اس لیے ہوئے کہ ان کے دل ماسوائے اللہ تعالیٰ کی محبت سے پاک ہو گئے اور انہوں نے دنیا کو دین پر قربان کر دیا۔ جان، مال اور اولاد بھی دین کے لیے قربان کر دیے۔ اس حقیقت کی عملی تصویر واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر ہے، جس کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندوں اور غلاموں کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جائیں گے۔ اور وہ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو امانت والوں کی امانت ان کو واپس کرو۔ دوسری یہ بات کہ جب تم کو فیصلے کا اختیار دیا جائے تو انصاف کرو، اور یہ تم تب ہی کر سکو گے جب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اور اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی مکمل تابعداری اور اطاعت کرو گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ منافق ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو مومن ہونے کا کرتے ہیں، مگر جب معاملہ درپیش ہوتا ہے تو بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کے ایسے شیطانی حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہیں جیسے ان کو ناجائز طرفداری کی امید ہوتی ہے، اور یہ امید ان کے دلوں میں شیطان اور ان کو دین سے دور کرنے کے لیے ڈالتا ہے۔ اس فرمان میں جو ہدایت دی گئی ہے ان کو بغور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی ہدایت یہ
ہے کہ امانت والے کو واپس کرو۔ امانت صرف دولت ہی نہیں کہ کسی نے کسی کے پاس رکھی ہے تو وہ واپس کرنی ہے، بلکہ ہر ایک کا حق اس کو دینا بھی امانت ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا حق اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو۔ تیسرا حق اس رہبر کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے متعارف کراتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں مختلف حقوق ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی اور دوسرے انسانوں کے حقوق، یہاں تک کہ مولانا مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں حدیث نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حاکم حکومت اہل کو چھوڑ کر نہ اہل کے حوالے کر دے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے اور اس کا انجام خراب ہے۔ جس طرح کے واقعہ کربلا برپا ہوا، ایک بات غور طلب ہے کہ اسلام کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تابعداری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے حکم میں 3 تابعداریاں بتائی گئی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت پیر صاحب علیہ رحمہ کا فرمان بتاتا ہوں، جس کو سن کر شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات بہتر طریقے سے آ سکے۔ پیر احسن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چیف کمشنر جو اعلیٰ حضرت الحاج پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بیمار ہو گئے۔ ان کو دیکھنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شہاب الدین اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیانی صاحب گئے۔ کیانی صاحب بہت عالم فاضل آدمی تھے اور ان کو پیر احسن الدین صاحب کی علمی حیثیت کا بھی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھا، پیر صاحب ایک بات ذہن میں نہیں آ سکی کہ اول الامر کون لوگ ہیں؟ حاکم کہتے ہیں کہ ہم ہیں، مشائخ اور علماء کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ پیر صاحب نے کہا، میں اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو بتاتا، مگر اس معاملے میں اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا گرامی نامہ میرے پاس موجود ہے، میں وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ خط میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اطاعتیں 3 ہیں، اطاعت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور ایک ہی اطاعت ہے۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، اور کس طرح کرو؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور سکھائی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور سکھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے پوچھو، ان سے تعلق قائم کر کے سیکھو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے اس طرح تعلق قائم کرو کہ فنا فی الشیخ ہو جاؤ۔ جب فنا فی الشیخ ہو گئے تو اس طرح فنا فی الرسول ہو جاؤ گے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح مقام اور طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ارشاد کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ وہ کوئی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی اور سکھائی ہے۔ اس لیے اطاعت ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اس حکم میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ جسٹس کیانی صاحب سن کر خوشی سے جوش میں آ گئے اور کہا، ایک عرصہ کی کوشش کے بعد آج اس فرمان کا مطلب سمجھ میں آیا۔ سامعین کرام، اس ارشاد پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور حکم کی پابندی کے نتیجے میں ہی کامیابی ہے اور اچھائی ہے، لیکن شیطان انسان کو پھسلا کر دنیاوی طاقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور انسان باوجود ایمان کا دعویٰ کرنے کے ان ہی شیطانی طاقتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور یہ شیطان کی کوشش کی وجہ سے ہے
کہ انسان ایمان سے خارج ہو کر اور گمراہ ہو کر جہنمی بنے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل کرتا ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں سے تعلق اس طرح ضروری ہے کہ اپنی مرضی کو ختم کر کے ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اور مدعا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا، اور اس نسبت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذریعہ سمجھنا۔ یہ محفل یہی سکھانے اور اسی طریقہ پر چلانے والی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔